بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 14واں سبق ہے۔ پچھلے سبق میں آپ سن چکے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر چل رہی تھی اور دیواریں بلند ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی۔ تو حجر اسود کو رکھنے پر انتہائی سخت قسم کا جھگڑا ہوا، اور یہ جھگڑا 5 یا 4 روز تک جاری رہا۔ جھگڑا اس بار پر ہوا کہ چونکہ حجر اسود کو رکھنا ایک شرف اور ایک تاریخی یادگار کی بات تھی، ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اسے ملے، اس لیے جھگڑا ہوا۔ اور جھگڑے کی نوبت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ لوگوں نے جانور ذبح کیا، ایک قبیلے والوں نے، پھر اس کا خون ایک برتن میں جمع کیا اور پھر اس خون کے اندر ہاتھ ڈال کر معاہدہ کیا کہ ہم کسی صورت بھی زبردستی کر کے کسی کو یہ حق لینے نہیں دیں گے، یہاں تک کہ اگر صلح اور صفائی کے ذریعے سے، مصالحت کے ذریعے سے اس پتھر کو وہاں رکھا گیا تو ٹھیک، ورنہ ہم جھگڑا کریں گے، خون بہائیں گے اور قتل و غارت ہوگی، لیکن زبردستی کسی قبیلے کو حجر اسود رکھنے نہیں دیں گے۔ اس قدر سخت لڑائی ہوئی۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بنو امیہ کا ایک آدمی تھا، ابو امیہ مخزومی، اس کے ذہن میں اللہ نے ڈال دیا، اس نے فوراً کہا کہ میں اس کا حل نکالتا ہوں، لہٰذا کل جو آدمی سب سے پہلے یہاں آئے گا اور داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا کہ حجر اسود کس نے رکھنا ہے۔ اب اللہ کے رسول اس جھگڑے سے اور اس جھگڑے کے اندر یہ جو فیصلہ ہوا، اس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں تھا۔ آپ کی عمر اس وقت 35 سال کے لگ بھگ تھی، لیکن صبح ہوا یوں کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول آئے اور داخل ہوئے، اور وہاں انتظار میں تھے کہ اور لوگ آئیں گے اور تعمیر شروع ہوگی۔ کہ جب لوگ آئے اور لوگوں نے فوراً دیکھا کہ سب سے پہلے جو داخل ہونے والا شخص ہے صبح کے وقت، وہ تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ چیخ اٹھے، ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد، یہ تو امین ہیں، یہ تو محمد ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس پر راضی ہیں۔ یعنی آپ تمام لوگوں کے لیے اپنی اس عمر میں متفق علیہ شخصیت ہیں۔ لہٰذا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا دور اندیش فیصلہ کیا اور ایسا بہترین فیصلہ کیا کہ حجر اسود بھی اپنی جگہ پر رکھا گیا اور کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوا، سب کے سب راضی ہو گئے۔ وہ کیا فیصلہ کیا؟ آپ نے کہا جتنے قبائل تعمیر میں شریک تھے اور اب حجر اسود کے رکھنے میں شریک ہونا چاہتے ہیں، ان قبیلوں کے سرداروں کو بلایا جائے۔ سردار آگے ہوئے، پھر آپ نے ایک چادر منگوائی، چادر کے اندر آپ نے حجر اسود کو رکھا، اور پھر حجر اسود کو سب کناروں سے مختلف قبائل کے سرداروں نے پکڑا اور دیوار کی اس جگہ تک چادر کو اٹھایا جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ پھر جہاں رکھنا تھا وہاں تک اٹھانے میں سب شریک رہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے اکیلے حجر اسود کو دیوار میں فٹ کیا، اور یوں اس جھگڑے کو ختم کر دیا کہ ہر قبیلہ بھی راضی رہا اور حجر اسود کو رکھا بھی کیا۔ یہ پیغام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق کا، کہ جب تک ممکن ہو سکے ہمیں ہر لحاظ سے کوشش کرنی چاہیے کہ قوموں کے اندر مصالحت ہو، اور قوموں کے اندر صلح صفائی ہو، اور ایسا اجتماعی نظام ہو کہ ہر فرد اس پر راضی رہے اور ہر فرد سمجھے کہ یہ مجھے میرا حق مل گیا ہے۔ ایسی سوچ اور ایسے کردار اور ایسے اخلاق اور جو ہے نا ایسے دور اندیش لوگ معاشرے میں ہونا ضروری ہیں، اور یہ دور اندیشی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے سے ہی آئے گی۔ اس کے علاوہ آپ اس بات کو بھی تھوڑا سا یہاں سن لیں
کہ خانہ کعبہ کے اندر اگر آپ جائیں، اللہ سب کو لے جائے۔ ہم نے ایک سفر کیا ہے اور دیکھا ہے ہم نے کہ جو خانہ کعبہ ہے اس کا ایک حصہ باہر نکلا ہوا ہے اور اس کو حتیم کہتے ہیں۔ اس حتیم کا کیا قصہ ہے؟ حالانکہ یہ تو کعبۃ اللہ کا اندرونی حصہ تھا۔ اس کا ہوا یہ کہ جب یہ لوگ تعمیر کر رہے تھے اس وقت، تو کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حلال مال لگانا شرط تھی، اور وہ حلال مال ختم ہو گیا، تو اب یہ کیسے پورا کیا جا سکے؟ تو اس کے لیے چونکہ اب مزید تعمیر کے لیے مال ختم ہو گیا تھا، لہٰذا فیصلہ یہ ہوا کہ شمال کی جانب سے جو تھوڑا سا حصہ ہے جس کی لمبائی تقریباً آج کل کے حساب سے 6 ہاتھ ہے، وہ 6 ہاتھ کی جگہ خانہ کعبہ سے باہر نکال دی گئی۔ اسی کو حتیم کہتے ہیں اور اسی کو حجر بھی کہتے ہیں۔ اور پہلے یہ دروازہ کعبۃ اللہ کا زمین کے ساتھ ہوتا تھا، اب جو دروازہ بنا ہوا ہے یہ بلند ہے، یہ اسی وقت سے زمین سے بلند کر دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اب کعبۃ اللہ میں وہی شخص داخل ہوگا جس کو اجازت ملے گی کہ وہ داخل ہو۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا بھر سے جو وفود جاتے ہیں ان میں سے وہی شخص وہاں داخل ہوتا ہے جس کو اجازت ملتی ہے۔ اور اس طرح کعبۃ اللہ کے اوپر چھت ڈالی گئی، اور پھر جو چھت اور فرش ہے اس کی جو بلندی ہے وہ تقریباً 15 ہاتھ بلند کر دی گئی، اور اس کے اندر 6 ستون کھڑے کر دیے گئے اور اس کے اوپر چھت ڈالی گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب کعبۃ اللہ کی جو بلندی ہے وہ 15 میٹر ہے، اور حجر اسود والی دیوار اور اس کے سامنے کی جو جنوبی اور شمالی دیواریں ہیں یہ 10-10 میٹر ہیں۔ اور حجر اسود مطاف کی زمین سے، یعنی جب آپ طواف کرتے ہیں تو حجر اسود جس دیوار میں ہے تو زمین سے اس حجر اسود کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 1.5 میٹر ہے، کہ اگر آدمی چلتے ہوئے جھک جائے تو آسانی کے ساتھ آدمی کا جو منہ ہے وہ حجر اسود پر لگتا ہے اور بوسہ لیا جاتا ہے، جو کہ عمرے میں لینا بڑی سعادت کی بات ہے اور سنت کی بات ہے، کہ جس نے حجر اسود کا بوسہ لیا گویا کہ اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ جو دروازے والی دیوار ہے جہاں کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے، یہ والی دیوار اور بالکل سامنے والی دیوار اس کی یہ تقریباً 12 میٹر کے ہیں دونوں، اور دروازہ زمین سے 2 میٹر بلند ہے، یعنی اب کعبۃ اللہ کے اندر جانے کے لیے جو وہاں پر باقاعدہ سیڑھیاں لگائی جاتی ہیں، 2 میٹر کی جگہ ہے، وہاں فرش سے براہ راست اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ لوگوں کو جانا نصیب ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں کعبۃ اللہ کی جو دیواریں مطاف سے اوپر اٹھتی جا رہی ہیں، وہاں وہ دیوار کے ساتھ ایک ٹکڑا صحن سے الگ سا نظر آتا ہے، چاروں طرف ایک جو ہے نا وہ کرسی نما ایک گھیرا سا نظر آتا ہے، جس میں کعبۃ اللہ کے غلاف کو باندھنے کے لیے وہ لوہے کے کنڈے وغیرہ بھی لگے ہوتے ہیں، جس کی اونچائی بھی تھوڑی سی ہے، تقریباً کوئی 25 سینٹی میٹر ہے، اور چوڑائی جو ہے نا اس کی 30 سینٹی میٹر ہے۔ اس کو کہتے ہیں شاہ زروان۔ یہ بھی اصل میں بیت اللہ کا جز ہے، اور قریش نے دیواروں کو ذرا تنگ کر کے یہ تھوڑا سا حصہ 30 سینٹی میٹر کا یہ باہر چھوڑ دیا تھا۔ یہ بھی کعبۃ اللہ کا حصہ ہے، اور آج جب لوگ طواف کرتے ہیں تو وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں تو پاؤں اس کے ساتھ لگتے ہیں، اور پھر لوگ کوئی جو ہے نا وہ ملتزم کو پکڑتا ہے، کوئی پردوں کو پکڑتا ہے، کوئی حتیم کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس طرح وہاں لوگ کھڑے ہو کر اللہ سے التجائیں کرتے ہیں۔ یہ تو حجر اسود کے بارے میں، اور اس کے علاوہ جو کعبۃ اللہ کی تعمیر تھی اس کے بارے میں گفتگو تھی۔ یہ جو حجر اسود ہے، حجر اسود حضرت آدم علیہ السلام جو ہے نا یہ اپنے ساتھ جنت سے جتنی چیزیں لائے تھے ان چیزوں میں سے، مثال کے طور پر جو ہے نا اس میں سے جو ہے نا وہ جنتی درختوں کی پتیاں تھی، پھولوں کی پنکھڑیاں تھی، اور وہ لاٹھی تھی جو درخت آس کی تھی، اس طرح بیلچا، کودال وغیرہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ تقریباً کوئی 9-10 چیزیں ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے،
ان میں سے ایک یہ حجر اسود ہے، اور یہ حجر اسود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ برف کا ایک پوری برف کی طرح چمکتا ہوا سفید ایک سل تھا، لیکن ابن آدم کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا ہے، اور بوسہ دیتے دیتے جو ہے نا یہ سیاہ ہو گیا ہے، ورنہ یہ سفید تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نبوت سے پہلے یہ آپ نے اس کی تفصیل سنی، اور اس کا تھوڑا سا یعنی اگر آپ دیکھیں اس کا اجمال کیا ہے اس پورے کا، کیونکہ اس کے بعد پھر نبوت کا جو ہے نا وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ پھر آپ کی عمر 40 سال ہوئی اور پھر آپ کو نبی بنایا گیا، آپ کی طرف جو ہے نا وہی شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے ایک طرف آپ اس کا اجمال دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا فطرتی طور پر اللہ کی طرف سے تمام چھوٹے بڑے ہر قسم کے لغزشوں سے محفوظ تھے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول ظاہر اور باطن میں سب سے اعلیٰ تھے، آپ کا کردار بھی سب سے اعلیٰ، آپ کا اخلاق بھی سب سے اعلیٰ، سب معاشرت بھی سب سے اعلیٰ، اور آپ کا حسن و جمال اور آپ کی ظاہری صورت وہ بھی سب سے اعلیٰ تھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ شرک اور بتوں کے سامنے جھکنا، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز، ان ساری چیزوں سے آپ اس وقت بھی جب کہ ابھی آپ کو نبی نہیں بنایا گیا تھا تب بھی آپ نفرت کرتے تھے، اور آپ کا دل گھٹن محسوس کرتا تھا ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے۔ اور اس کے علاوہ گانا وغیرہ، بانسریاں وغیرہ اور یہ جو نشے تماشے تھے، ان چیزوں سے بھی فطرتی طور پر اللہ رب العزت نے آپ کو محفوظ کر دیا تھا۔ اور اس پر جو ہے نا وہ ایک واقعہ بھی ہے کہ جب ایک نوجوان آپ کے ساتھ وادی میں بکریاں چراتا تھا تو ایک مرتبہ مکے کے کسی جگہ میں شادی تھی، تو آپ نے کہا آج میں بھی اس میں شریک ہونا چاہتا ہوں، وہاں کچھ جو ہے نا قصے کہانیاں یہ سن لیں گے۔ آپ جو ہی روانہ ہو گئے تو آپ وہاں پر راستے میں آپ کو نیند آئی اور آپ اس شادی میں شریک نہیں ہو سکے، کیونکہ جہاں آپ بے ہوش ہو گئے تھے، سو گئے تھے، وہاں آپ کو گانے بجانے کی آواز آئی، تو آپ ادھر ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ کر دیا۔ پھر دوسری مرتبہ بھی ایسے ہوا کہ آپ نے جانے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا غیبی انتظام اور حفاظت کیا گیا اور آپ وہاں نہیں جا سکے۔ یہ اس کے علاوہ آپ انتہائی حیادار تھے بچپن میں۔ اس کے اوپر ایک واقعہ یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعمیر کعبہ کے وقت چونکہ سارے لوگ شریک تھے تعمیر میں، تو آپ کو کہا گیا کہ آپ اپنا تہبند کندھے پر رکھ کر اس کے اوپر پتھر اور مٹی لے کے جائیں، تو آپ نے یہ بات آپ کو ناگوار محسوس ہوئی، اور جو ہی جو ہے نا آپ نے تہپن اتارنے کا ارادہ کیا، آپ بے ہوش ہو گئے، اور جو ہی ہوش میں آئے تو سب سے پہلے آپ نے کہا میرا تہبن کہاں ہے؟ تو اب عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کو تہبند پہنایا، اور آپ اتنے حیادار تھے کہ بچپن میں بھی آپ کی حیا کا جو ہے نا وہ لحاظ رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم میں شیریں کردار، فاضلانہ اخلاق، کریمانہ عادات، ہر چیز میں آپ جو ہے نا وہ سب سے ممتاز تھے۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے والی زندگی کو سننے کے لیے ایک بار پھر سیرت النبی کے اسباق قسط نمبر 1 سے لے کر جو ہے نا وہ پہلا سبق سے لے کر یہاں 14ویں سبق تک دوبارہ سن لینا چاہیے، اور اس سلسلے میں آپ اپنی رائے ضرور دیں کہ ہم اس میں مزید بہتری بھی لائیں، اور آپ کے کمنٹس کا اور آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا کہ آپ ہمارے ساتھ شریک رہیں اور اس کو عام کرتے رہیں۔ والسلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔